فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شہر رمضان، شہر رفقاء محترم مہینے کو کہتے ہیں، اور رمضان رامزہ کسی چیز کو ہیٹ اپ کرنا، وارم اپ کرنا، کسی چیز کو وارم اپ کرنا، گرم کرنا، اس کی ٹھنڈک کو، جمود کو دور کرنا۔ عرف عام میں 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے ہم سب پہچانتے ہیں، رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان، الذی انزل فیہ القرآن، وہ کہ جس میں، الذی وہ جو کہ، یعنی کون سا مہینہ رمضان کا؟ وہ کہ جس میں، انزل یہ پیسے واعث ہے، نازل ینزل معروف، اور انزل باب افعال میں معروف، اور انزلہ جو ہے انزلہ، یہ باب افعال کا ماضی کا صیغہ مجہول کا ہے۔ انزلہ نازل کیا گیا، نازل کیا گیا ہے، فی ہے، فی میں نہ میں، اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے جس کا مرجع کیا ہے؟ رمضان، اس میں۔ اور یہ جو القرآن ہے یہ مفعول، اس کو کہتے ہیں نائب فاعل، فعل مجہول کا نائب فاعل، ما لم یسمى فاعلہ، تو نائب فاعل ہے اور اس کو اعراب فاعل کا ملتا ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن یعنی قرآنوں کی جو نون ہے، نون اس پر پیش آیا ہے نائب فاعل ہونے کے حوالے سے۔ تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں رفقاء محترم۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس میں نزول قرآن ہوا ہے، نزول قرآن۔ تو قرآن، القرآن جو ہے کل کا کل قرآن، اور قرآن کا کوئی سا حصہ اس کو بھی القرآن کہا جا سکتا ہے۔ تو یعنی قرآن اس میں نازل ہوا، نزول ہوا اس کا، آغاز ہوا اس کا۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ اس میں قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا، نزول قرآن اس میں ہوا۔ اور ایک اور اس کا معنی ہے، اور وہ یہ کہ مہینوں میں سے رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر کوئی عمل ہے اور اس عمل کے حوالے سے قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی مہینوں میں سے مہینہ رمضان کا ہے کہ جس کے بارے میں، جس کے حوالے سے، جس کے بارے میں، جس کی فرضیت کے بارے میں، جس کے اندر صیام کا عمل پیچھے ذکر آ چکا ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے حوالے سے، جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کے کچھ کے حوالے سے کچھ احکام نازل ہوئے ہیں۔ اب وہ قرآن جو نازل ہوا ہے رمضان میں، وہ کیسا قرآن ہے؟ اب یہ ایڈوربیل کلاس جسے کہتے ہیں، یعنی یہ ایڈورب، یعنی یہ بتاتا ہے کہ حال، عربی میں، اردو میں اسے ہم حال کہتے ہیں، اور جس کی حالت بتائے کہ جب فاعل کا فعل سرزد ہوا تو اس وقت وہ کس حال میں تھا۔ مثلا ہم کہتے ہیں وہ ہنستے ہوئے آیا، روتے ہوئے آیا، اسے باندھ کر مارا، تو یہ باندھ کر، روتے ہوئے، کھاتے ہوئے، چلتے ہوئے، یہ سارے حال پہلے بتایا جا چکا۔ 34 صفحہ ہے رفقاء محترم، جو نئے دوست آئے، ہاں یہ تو 34 صفحہ ہے، اور ہم ہر چیز کا
حوالہ سورت اور آیت کا دیتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ صفحہ بتاتے ہیں۔ تو اس وقت جو قرآن ہمارے سامنے ہیں ان میں سے 34 صفحہ ہے، ان قرآنوں میں 34 صفحہ ہے اور آیت 185 ہے اور سورت البقرہ ہے، اور یہی طریقہ کار ہوگا، سورت اور آیت بتائیں گے اور ساتھ کے ساتھ صفحہ بتائیں گے تاکہ آسانی کے ساتھ اسے نکال کر دیکھا جا سکے اور اطمینان کا مرحلہ جو ہے وہ جلد تکمیل کو پہنچے۔ تو اس وقت صفحہ 34 آیت 185 اور ہم بحث کر رہے ہیں انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب قرآن کا حال یہ ہے، قرآن کا حال یہ ہے ہدی للناس، رہنمائی کرنے والا۔ ہدا حالت نصب میں ہے، حال ہونے کے حوالے سے، یعنی ہدایت و رہنمائی کرنے والا، اور ہدا کسی چیز کا ابھرا ہوا ہونا، نمایاں ہونا، جس طرح کہ سمندر کے اندر کوئی چٹان ہو اور دور سے وہ نظر آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہدا۔ اسی طرح ٹیلا ہو اور باغ کوئی اونچا ہو، کوئی بھی چیز اونچی ہو اور اس اونچی چیز کی طرف انسان لپکے بوجہ اس کے کہ اس میں نفع بخشی ہے، فیض رسانی ہے۔ جس طرح چٹان پر مثلا کوئی لائٹ ہاؤس ہے، وہاں کوئی حاجی اور رہنما بیٹھا ہے، تحفظ کا سامان ہے، تو اس کی طرف انسان لپکتا ہے، خاص طور پر سمندری حالات کے اندر۔ تو یہ ہدا یعنی نمایاں ابری ہوئی چیز کہ جس میں انسانیت کے لیے نفع ہے، فیض رسانی ہے۔ تو وہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ یعنی رہنمائی کرنے والا ہے، منزل کا عطا پتہ بتانے والا ہے، انسان اس کائنات میں کیوں ہے، یہ کائنات کیوں ہے، میں اور آپ اس کائنات میں کیوں آئے ہیں، یہ جو بنیادی سوالات ہیں انسان کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، تو ان بنیادی سوالات کا حتمی اور یقینی جواب صرف خالق ہی دے سکتا ہے۔ بنانے والا ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ اس نے کوئی چیز بنائی تو کیوں بنائی، کس مقصد کے حوالے سے بنائی۔ تو وہ خالق و مالک جو ہے اس نے ہدایت و رہنمائی اور بنیادی سوالات کا جواب دینے کے لیے تاکہ انسانی رویہ صحیح ہو، تو ان حوالوں سے قرآن نازل ہوا، ہدایت و رہنمائی دینے کے حوالے سے۔ اچھا، یہ ہدایت و رہنمائی کن کے لیے ہے؟ عربوں کے لیے ہے، اجمیوں کے لیے ہے، گوروں کے لیے ہے، کالوں کے لیے ہے، افریقہ والوں کے لیے ہے، امریکہ والوں کے لیے ہے؟ اس ہدایت کا ڈومین کیا ہے، سکوپ کیا ہے، دائرہ یعنی کس کس دائرے میں یہ ہدایت و رہنمائی جو ہے وہ ویلڈ ہے، اپنا کام کرے گی؟ تو اس ہدایت کا دائرہ کار بتایا للناس، یعنی یوں نہیں فرمایا کہ ہدی للعرب، ہدی للاولین، ہدی للآخرین، ہدی لاصحاب محمد، ہدی لاہل البیت، یعنی یہ تقیدات نہیں رکھے کہ یہ ہدایت ہے گوروں کے لیے، کالوں کے لیے، عربوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، کسی خاص دور زمان و مکان کی کوئی قید نہیں، للناس، گویا ہیومینٹی آن دا ہول، جہاں جہاں انسان ہے اس انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں رہنمائی کے حوالے سے ان کو پورا کرنا یہ قرآن کا کام ہے۔ لہٰذا قرآن کا دائرہ کار جو ہے وہ کل انسانیت ہے۔ مجرد انسان کا انسان ہونا جو ہے، بس اس کا انسان ہونا یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے مسائل، مشکلات، پرابلمز، ان کے سلوشنز اس کو بتا دیے جائیں۔ پھر للناس کے اندر کل انسانیت بھی آ گئی اور سب کی سب انسانیت بےایمانہ اس کے سب مسائل، ذہن کے مسائل، ضمیر کے مسائل، فرد کے مسائل، جماعت کے مسائل، حال کے مسائل، مستقبل کے مسائل، معیشت کے مسائل، معاشرت کے مسائل، سیاست کے مسائل، یعنی زندگی من حیث الکل، لائف ان ٹوٹیلٹی، ہیومینٹی بحیثیت مجموعی، تو کل کی کل انسانیت اور ہر انسان کی زندگی کا ہر دائرہ، اس کے حوالے سے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے، ہدی للناس۔ اور آگے ایک اور بات ارشاد فرمائی رفقائے محترم
کہ کامل کتاب تبھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو دعویٰ کرے دعوے کی دلیل وہ خود دے. یعنی ایسی کتاب کمال سے محروم ہوگی کہ دعویٰ تو کرے اپنے بارے میں یا میرے اور آپ کے بارے میں، اور دلیل اپنے ماننے والے پر ڈال دے کہ دلیل تم دو. یعنی دعویٰ کتاب کرے، کوئی بھی کتاب، اور دلیل مولوی صاحب کو، پنڈت کو، پروہت کو تلاش کرنی پڑے، تو وہ کتاب عاجز ہے، وہ کتاب محتاج ہے. اور وہ ذات جو اللہ الصمد ہے، قیوم ہے، حی القیوم ہے، اس کی طرف سے آنے والا کلام اس کی صفات کا مظہر ہوگا. تو جس طرح اللہ اپنی ذات و صفات کے حوالے سے محتاج الی الغیر نہیں ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی محتاج الی الغیر نہیں ہونا چاہیے. تو اب جب یہ قرآن اپنے بارے میں، میرے بارے میں، آپ کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے گا تو اس دعوے کی دلیل کہاں سے آئے گی؟ بینات من الہدا، بینات من الہدا، کہ الہدا کے ہدا ہونے کے حوالے سے واضح دو ٹوک کلیئر کٹ دلائل خود کتاب الہی فراہم کرے گی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کتاب دعویٰ کر دے اور دلیل مولوی صاحبان کو، مفتیوں اور قاضیوں کو لانی پڑے، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ مفتیوں اور قاضیوں کا محتاج ہو جائے. تو جس طرح اللہ یعنی الصمد ہے، قیوم ہے، اسی طرح اس کی کتاب جو اس کی طرف سے صادر ہونے والا کلام ہے، اس کا بھی یہی کمال ہے کہ بینات من الہدا، الہدا کے ہدا ہونے کے حوالے سے جو تقاضے ہیں دلائل کے حوالے سے، تو وہ دلائل فراہم کرے گا. اور دلائل کو کیا فرمایا گیا؟ بینات. بینات جمع ہے بینہ کی، اور یہ اس کا روٹ ہے با یا نون، بانا یبینو. بانا کا معنی ہوتا ہے جس طرح آپ چل رہے ہیں اور راستے سامنے آپ کو ایک مکان نظر آتا ہے، ٹیلا نظر آتا ہے اونچائی پر کہ دور سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو بانا لہ المکان اذا ظہر، کسی چیز کا اتنا نمایاں اور ظہور پذیر اس انداز میں ہونا کہ دور سے آپ کی نظر اس پر پڑ جائے، اونچی، بلند، اعلیٰ. تو بینات من الہدا کا معنی ایسے اونچے اور اعلیٰ دلائل کہ وہ دلائل جو ہے نا اپنے دلیل ہونے کے حوالے سے محتاج نہیں ہے. یعنی الہدا کے الہدا ہونے کو ایسے دلائل واضح کریں گے کہ جو دلائل اپنی ذات میں صحیح معنی میں دلیل ہونے کی اپنے اندر شان اور استحکام رکھتے ہیں. بینات من الہدا. پھر فرمایا رفقائے محترم والفرقان. والفرقان، اب یہاں پر جو الفرقانی کے نیچے زیر ہے رفقائے محترم، اگر الفرقان نہ ہوتا نون پر زبر تو یہ بن جاتا کیا؟ حال. لیکن یہ نون کے نیچے جو زیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر اثر پچھلے من کا آ رہا ہے، من الہدا والفرقان. یعنی قرآن کی دو شانیں ہوئی، ایک الہدا اور ایک الفرقان. فرقان یعنی جدا کر دینے والا. اللہ کے بندے کون ہیں؟ شیطان کے بندے کون ہیں؟ ان چیزوں کو واضح کرنے والا الفرقان، حق اور باطل کے مابین، جھوٹ اور سچ کے مابین، کھوٹے اور کھرے کی پہچان، یہ تمام چیزیں کہاں سے؟ الفرقان کلام الہی. اور اس کی الفرقانیت کے دلائل بھی بینات من الہدا کی طرح بینات من الفرقان. یعنی قرآن کا الہدا ہونا اور قرآن کا الفرقان ہونا، یہ تمام چیزوں کے ان تمام حوالوں سے جو دلائل ہیں وہ کتاب اللہ کے اندر ہے، کتاب اللہ کے باہر نہیں. کتاب اللہ اپنے اندر عالمگیر، دوامی اور صحیفہ فطرت سے ماخوذ ایسے دلائل کہ جو اپنے الہدا ہونے کو اور الفرقان ہونے کو روز روشن کی طرح عیاں کریں گے. فرمایا فمن شاہد منکم الشہر. عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو کوئی پائے اس مہینے کو، جو کوئی پائے اس مہینے کو. تو پائے اس مہینے کو رفقائے محترم پانے کے لیے عربی زبان میں ایک مستقل لفظ ہے اور قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے، واجدہ یاجدو. واجدہ کا ضالن فہدا، پایا آپ کو متلاشی.
تو واجدہ تو قرآن کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا فمان واجدہ منکم الشہر؟ ہو سکتا تھا، اور جب نہیں ہوا تو مجھے اور آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ جو لفظ کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا ہم اس کا ترجمہ اس کے ذریعے کریں جو استعمال نہیں ہوا۔ یہ قرآن فہمی کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ قرآنی الفاظ یہ الہی الفاظ ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے، لفظ اور معنی دونوں من جانب اللہ ہیں، یعنی الفاظ اور معانی دونوں من جانب اللہ ہیں۔ تو جب الفاظ الہی ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں استعمال کریں یا تبدیل کر دیں، ریپلیس کر دیں، سبسٹیٹیوٹ ان کا لے آئیں۔ تو اس لیے ہمیں شاہدہ کو شاہدہ ہی رہنا چاہیے۔ تو شاہدہ یشہدو، کسی چیز کا شاہد حال ہونا، کسی چیز کا گواہ ہونا، اور گواہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ فمان شاہد منکم الشہر کا عظیم معنی یہ ہے کہ جو اے ایمان والو تم میں سے کون ہے جو شہادت علی الناس کا جو فریضہ ہے، جس کے لیے آپ کو اور مجھے کھڑا کیا گیا، لتکونوا شہداء علی الناس۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے رفقائے محترم، یہ امت مسلمہ کے لیے ریفریشر کورس ہے، ریفریشر کورس، یعنی پورے سال ہی میں مرکز میں کتاب الہی کی تعلیم اور تربیت کا نظام چلتا رہے گا۔ اس کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 121 اور 122 میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا تعلیم اور تربیت کا نظام مرکز میں ہمہ وقت رواں دواں رہے گا، اور ڈویژنز کی تقسیم ہوگی، اور ہر ڈویژن والے، علاقے والے، یونٹ والے آئیں گے اور وہ اپنی تربیت پا کر جائیں گے۔ لیکن رمضان کے اندر خصوصی تربیت، یعنی شہادت علی الناس کی خصوصی تربیت جو ہے وہ رمضان میں ہوگی۔ تو رمضان میں فرمایا جو تم میں سے شہادت علی الناس کے حوالے سے، خاص طور پر کیونکہ فرضیت صیام تو پہلے آ چکا ہے، تو اس حوالے سے جو اپنے آپ کو اس مہینے میں تیار کرے، اور ہم میں سے ہر ایک کو تیار کرنا چاہیے، من بیانیہ ہے نہ کہ تویزیہ۔ تو پاس تم کہ جب تربیت لینے کے لیے آؤ شہادت علی الناس کی اس مہینے میں، تو اس مہینے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے فَلْيَصُمْهُ، تو وہ اس میں صائم بھی بنے۔ شہادت علی الناس اور شہادت علی الناس کے ساتھ ساتھ صائم ہونے کی جو ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے، وہ بھی اپنے اندر ایک مزید خوبی وہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اور جو تم میں سے مریض ہو او علی سفر، یا فوری طور پر اسے سفر درپیش ہو، علی سفر، فی سفر نہیں فرمایا، علی سفر، یعنی وہ کمر بستہ ہے سفر پر، بس سفر فوری طور پر اس کے سامنے آ گیا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اسے یہ تربیت اور تربیت کے حوالے سے جو صیام کا تقاضا ہے، اس گنتی کو وہ پورا کرے دوسرے دنوں میں۔ اور اے اہل ایمان، یہ جو صیام کا اور شہادت علی الناس کا یہ جو فریضہ تمہارے کندھوں پر ڈالا گیا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے، اس نظام حیات کے ذریعے تمہارے لیے آسانیوں کا ارادہ فرما رہے، یعنی اللہ کا دین انسان کے لیے جکر بندیوں کے حوالے سے نازل نہیں ہوا، بلکہ انسانی حیات کو یسر سے ہمکنار کرنے کے لیے۔ یاسرہ کہتے ہیں کشتی کا پانی پر چلنا، تو جس طرح کشتی پانی پر اپنے حوالے سے چلتی ہے، تو تمہاری کشتیوں کو رواں دواں کرنے کے لیے ان میں جمود، تعطل، اسٹیگنیشن اور ڈیڈ لاک جتنے بھی ہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کلام عطا فرما رہے ہیں، قرآن عطا فرما رہے ہیں، یہ احکام کا نظام عطا فرما رہے ہیں۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور اللہ تعالیٰ یہ احکام دے کر تمہاری زندگیوں میں اسر آسارہ کہتے ہیں جکڑ لینا، کسی چیز کو آگے نہ بڑھنے دینا۔ تو مشکل کو بھی مشکل اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جس نصب العین کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں وہ اس میں وہ حائل ہوتی ہے، ہنڈرنسز۔ تو اللہ تعالیٰ یہ احکام دے کر تمہاری زندگیوں میں روانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ کہ ان کو جکڑ بند کر دیا جائے۔ اور آگے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بس یہ گنتی مکمل کرو،
پورے یعنی مہینے کے حوالے سے، یا درمیان میں اگر کوئی سفر آ گیا اور تم نہ کر سکے تو اس کے حوالے سے ان یعنی گنتیوں کو یا اس گنتی کو جو زیر بحث ہے اس کو مکمل کرو۔ اب یہ بیان فرمایا جا رہا ہے رفقا محترم کہ یہ رمضان، یہ شہادت علی الناس اور یہ ڈیوٹی جو تمہاری لگائے گی، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو روزے کے بارے میں رفقا ہم نے صرف کھانے پینے کے حوالے سے روزے کو لیا ہے، تو کھانے پینے سے رک جانے ہی کا نام روزہ نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملم جو نہیں چھوڑتا، ملم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدا طعامہ و شرابہ، کہ اگر کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹا کاروبار نہیں چھوڑتا، اللہ کی حرام کردہ جو معاملات ہیں ان کو ترک نہیں کرتا، تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں ہے کہ ایسا شخص چھوڑ دے کھانے کو پینے کو۔ پھر فرمایا کم من صائمن، کتنے ہی روزے دار روزہ رکھتے ہیں کہ لیس لہم من صیامہ، نہیں حاصل ہوتا ان کو ان کے روزے سے الا الجوع والعطش، سوائے پیاسا رہنے کے اور بھوکا رہنے کے۔ وَقَمْ مِنْ قَائِمٍ، اور کتنے راتوں کو قیام کرنے والے ہوتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، لیس لہم من قیام الا السحر، لیکن ان کو قیام سے کیا ملتا ہے؟ جگراتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قیام اللیل صرف جاگنے کا نام نہیں ہے، یہ تو تدبر فی القرآن کے حوالے سے خصوصی ایک نشستیں ہیں، اور یہ جو روزہ ہے وہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر حرام سے رک جائیں، ہر حرام سے رک جائیں۔ اور اسی لیے آپ اسی میں دیکھیں گے اسی مقام پر کہ جب یہ احکام سارے بیان ہوں گے روزے کے، تو آیت 187-88 میں آئے گا کہ جب تم ایک ماہ تربیت لے چکے کہ تم نے حلال سے بھی اپنے آپ کو بچایا، پانی کا پینا حلال، کھانے کا کھانا حلال، رفث الی النساء حلال، لیکن اللہ کے حکم کے بعد تم نے ایک وقت خاص پر ان سے تمتع حاصل نہیں کیا، فائدہ نہیں اٹھایا، پابند رہے۔ تو اس طرح اب تم نے کل زندگی کے اندر ہر حرام سے بچنا ہے، حرام مال نہیں کھانا، ناجائز ذرائع اختیار نہیں کرنے، ہر حکم الہی کی پابندی اختیار کرنی ہے، اور ہر نہیں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حرام کو چھوڑنے کی اصل جو ہے، اور جہاد میں یعنی صیام جو ہے یہ جنہ ہے، یہ مومن کے لیے ڈھال ہے۔ تو اس میں رمضان میں آپ کے عسکری تربیت، جہاد کی تربیت، کہ جس کا پہلے آیت 177 میں ذکر آ چکا ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاسِ، مومن کو 3 چیزوں میں پرفیکٹ کرنا ہے۔ ایک تو یہ کھانا پینا جبلت تغذیہ، یہ اس پر غالب نہ ہو، دوسرا نیند اس پہ غالب نہ ہو، اور تیسرا جو جنسی تقاضا ہے یہ اس پہ غالب نہ آ جائے۔ تو کھانے پینے کی اور جنس کی اور نیند کی جو جبلتیں ہیں ان پر مومن غالب ہو۔ جہاد کا فریضہ، شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینے کی لازم ہے۔ اس کا سیام یعنی 1 مہینہ بعد اس کی تربیت کا ایک کورس چل رہا ہے۔ تو اس کورس کے حوالے سے فرمایا وَلِتُقَبِّرُ اللَّهَ، اس رمضان میں جو تمہارے لیے تربیت کا دور آیا ہے، اس کی اصل ریاضت یہ ہے، محنت یہ ہے، جدوجہد یہ ہے، ٹارگٹ یہ ہے، وَلِتُقَبِّرُ اللَّهَ، کہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو اسٹیبلش کرو، زمین پر توحید کو قائم کرو، توحیدی نظام قائم کرو، توحید اور اس کے تقاضے جو ہیں ان کا قیام اور شرک اور بدعات اور احداث فی الدین ان کا قلع کما، لیکن لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، دلیل سے، برہان سے، حجت سے، تلوار سے نہیں، تشدد سے نہیں، طاقت سے نہیں، پیار سے، اخلاق سے، تعلیم سے، تربیت سے، دلائل سے۔ تو یہ کام کرنے والے تقبر اللہ، بس چاہیے کہ تم کبریائی قائم کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر ایک نعرہ ہی نہیں ہے رفقائے محترم، اللہ اکبر ایک مشن ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پہلے تو میرے اور آپ کے جو نفس کے جو تقاضے ہیں، خواہشات ہیں، ان سے بڑا ہو، یعنی ہمارے جو پرسنل۔ تو یہ وَلِتُقَبِّرُ اللَّهَ، چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو،
اللہ کے کبیر اور اکبر ہونے کو ذہن میں راسخ کرو، اور اس کا طریقہ کار کیا؟ علی ما ہداکم، اس طریقے سے یا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت یافتہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ہدایت اور ہدایت کی تقسیم اور ہدایت کی تبلیغ اور ہدایت کی ترسیم، اس مشن پر تمہیں مامور کیا گیا ہے۔ بس اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی اسٹیبلش کرو بوجہ اس کے کہ اس نے تمہیں اپنی ہدایت کا امین بنایا، اپنی ہدایت کا تمہیں نگہبان بنایا، یہ ڈیوٹی تمہارے اوپر عائد کی گئی۔ اور آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تمہاری جو صلاحیت شکر، تاکہ تم شکر والے بن جاؤ۔ شکر کہتے ہیں رفقائے محترم کسی چیز کا بھرپور استعمال اور قاعدے قانون کے تحت استعمال۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت کتاب، نعمت الہدا عطا کی ہے، اس پر چلو تاکہ زمین پر جمیع ابنائے انسانیت ان کی صلاحیتوں کی آبیاری ہو، نشو و نما ہو، اور امت مسلمہ کا بچہ بچہ اپنی صلاحیتیں مکمل طور پر ان کا اظہار کر سکے۔ تو یہ جو تکبر اللہ علی ما ہداکم ہے رفقائے محترم، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کی ایک صورت ہمارے سامنے سورہ الجاسیہ 45ویں سورہ اور آیت نمبر 23، اور یہ غالباً 599 صفحہ ہے، 599 صفحہ، 599 صفحہ، اور یہ 599 کے ساتھ آیت نمبر 21 بھی دیکھ لیں، یہ 598 ہوگا، 598 سورہ الجاسیہ آیت نمبر 21۔ یہ جو رفقائے محترم آج ہماری صورت احوال ہے، چچینیا، کشمیر، ایریٹریا، صومالیہ، کس کس رشتے ہوئے ناسور کا ذکر کریں، یہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ کیا اللہ اپنے قرآن اور اسلام اور دین کا محافظ ہونے کے بعد نہیں رہا؟ کیا یہ کائنات اسی کے واحد تصرف میں نہیں ہے؟ تو اللہ کے پیارے اس کائنات میں کیوں رسوا ہو رہے ہیں؟ اس میں رفقائے محترم آیت 21 ہے سورہ الجاسیہ، ذرا اندازہ فرمائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ام حاسب الذین، کیا گمان کر لیا ہے؟ حاسبہ، گمان، یقین کی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں کہ یقین ہو گیا اور یقین کے نتیجے میں وہ براجمان ہو گئے۔ کیا گمان کر لیا الذین، ان لوگوں نے نجترح السیئات، جو توازن شکن عقائد اور اعمال کو لے کر اٹھے ہیں، یعنی اینٹی اسلام سیئات، توازن شکن، توازن کو توڑنے والے، اعتدال کے خلاف، عدالت، اخوت، مساوات، ان کے خلاف جو عقائد و اعمال سیئات، ان کو جو لے کر آگے آئے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ان کو ہم برابر کریں گے؟ کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایکول، ایٹ پار، برابر ہو جائیں گے ان کے کہ جو ایمان لائے؟ ایمان سے مراد قرآن میں جہاں بھی ہے توحید ہے، کیونکہ مجرد اللہ کو ماننا خالق، یہ تو مشرک بھی مانتا ہے۔ ان سے پوچھو زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنائے، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ لَيَقُولُنَّ، کہہ اٹھتے اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ کو ماننا ہے، ایمان باللہ توحید کے ساتھ ہے۔ سورہ یوسف آیت 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، دنیا میں اکثریت تمہیں ایسے مومنوں کی ملے گی جو مومن ہونے کے باوجود مشرک ہے۔ تو قرآن میں جہاں بھی ایمان آیا ہے، ایمان سے مراد توحید ہے، اور نمبر 2، ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 2، آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو توحید کے ساتھ مانیں گے
اور اللہ پر وہ ایمان اپنے اندر پیدا کریں گے جو اللہ کا آخری کلام ان میں پیدا کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اور وہ لوگ جو ان کے اینٹی ہیں، کیا نہیں ہو سکتا رفقائے محترم؟ سواءً محیاہم و مماتہم، یہ دونوں برابر ہو جائیں زندگی میں، ان کی زندگیاں اور منکرین کی زندگیاں برابر ہوں، و مماتہم، ان کی موت اور ان کی موت ایک جیسی ہو، یعنی ایمان اور کفر کے حوالے سے حیات دنیا اور حیات آخرہ دونوں کی ڈسٹنکشن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ وعدہ تھا۔ فرمایا ساء ما یحکمون، کتنا غلط فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی ایمان والے لا تخافوا ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مومن بالائے حل بالا ترے غیرت و برنتابت ہم سرے۔ اب اس کے بعد رفقائے محترم آیت نمبر 23 ہے، تو آیت 23 وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کے حوالے سے جو ہے فرمایا أَفَرَأَيْتَ، کیا بھلا تو نے دیکھا ہے، غور کیا ہے، دیکھا ہے کس کو رفقائے محترم؟ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جس نے اپنا خدا بنا لیا ہے، اتخذا پکڑ لیا، بنا لیا، اس شخص نے کیا بنایا ہے؟ الہ، اپنا اللہ، اپنا خدا، اپنا آقا۔ کس کو آقا خدا بنا لیا ہے؟ ہوا ہو، اپنی خواہشات، خواہش نفس، من چاہی، یعنی وہ کرتا ہے جو اس کا نفس چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، من چاہی۔ تو یہ من چاہی کرنا بھی رفقائے محترم شرک ہے، یعنی اللہ کو ماننا یہ نہیں کہ بس زبان سے مان لیا، اللہ کو اس طرح ماننا ہے رفقائے محترم کہ اپنی خواہشات کو، پسند و ناپسند کو، مرضی مولا از ہما اولا، اللہ کی مرضی غالب آ جائے۔ اسلم تو وجہی للہ ومن اتبعن، میں نے تو اپنی ٹوٹل ذات کو قربان کیا اللہ کے لیے، اور میرے ماننے والے، میرے فالوورز، میرے پیچھے چلنے والے، ان کی بھی یہی پہچان ہے۔ سپردم بتو مایا خیشرا، تو دانی حساب و کم و بیشرا، کل کی کل ذات کو جس میں مال، منال، عزت، آبرو سب کچھ اس کے لیے دے دی۔ تو جس نے سب کچھ نہیں دیا بلکہ کچھ اللہ کے لیے اور کچھ خواہش نفس کے لیے، خواہشات کے لیے، بندگی نفس، فرمایا وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، ایسا شخص علم کے باوجود منزل مراد تک نہیں پہنچ، منزل مراد اس کو نہیں ملے گی، مولا تک نہیں پہنچے گا۔ مولا کو پانے کے لیے ہوائے نفس سے آگے رضائے الہی اس پر آنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں وَخَاتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور یہ خواہشات جو ہیں یہ انسان کے دل، دماغ پر، آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو جو خواہشات میں ڈوبا ہوا انسان ہے، کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکے؟ افلا تذکرون، تو اے ایمان والو تمہیں تو کم از کم اللہ کے ذکر سے پوری طرح فیضیاب ہونا چاہیے۔ تو میری مراد یہ تھی رفقائے محترم کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو قائم کرنے کا پہلا جو دائرہ ہے رفقائے محترم وہ میرا اور آپ کا نفس ہے، میری اور آپ کی خواہشات ہے، میری اور آپ کی پسند ہے۔ تو اگر میرے اور آپ کے 6 فٹ کے وجود پر اللہ کا دین قائم نہیں ہے اور ہم دنیا میں گلیوں بازاروں میں نفاذ دین کے نعرے لگا رہے ہیں، تو یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا رفقائے محترم۔ لہٰذا پہلا میرا اور آپ کا فریضہ جو ہے، پہلی میری اور آپ کی مسئولیت جو ہے وہ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے حوالے سے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو احکام الہیہ کا پابند بناؤ اور جہنم کی آگ سے بچاؤ، سب سے پہلی ڈیوٹی یہ۔ اس کے بعد رفقائے محترم جب ہم احکام الہیہ پر چلیں گے تو اس ضمن میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات عطا ہوتے ہیں ان کا ذکر قرآن سورہ الانفال
8ویں سورہ رفقا محترم 29ویں آیت، اور یہ صفحہ ہے 217۔ یہ 217 کے 216 کا آخر، 216 آخری آیت 29 سورہ الانفال۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو۔ آمنو کا معنی ہے رفقا محترم مومن بن جانا، اور اس ضمن میں 136 سورہ النساء کی آیت 136 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، تو اے ایمان والو صحیح معنی میں ایمان لاؤ، یعنی ایمان میری اور آپ کی ڈسکوری ہونا چاہیے، ایمان میری اور آپ کی دریافت ہو، یہ ایمان موروثی ایمان نہ ہو۔ جس طرح باپ دادا سے جائیداد ملی، کوٹھی ملی، اسی طرح ان کے گھر میں پیدا ہونے سے ہمیں ایمان بھی مل گیا، تو ایمان وراثت میں ملنے والا نہیں ہے۔ ایمان کے لیے فرد کی اپنی جدوجہد، قربانی اور اس کی قیمت دینا پڑتی ہے۔ تو اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرو گے، تقوی کا معنی ہے احکام الہیہ کی پابندی، اور جو احکام الہیہ میں نہیں ہے نہ کرنا ہے اس سے بچ جانا، اپنے آپ کو الگ کرنا، بچانا۔ اے ایمان والو، اگر تم احکام الہیہ پر چلو گے اور خلاف ورزیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو پھر کیا ہوگا رفقا محترم؟ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں فرقان بنا دے گا، یعنی ایمان اور تقوی کے نتیجے میں اہل ایمان اہل فرقان بنیں گے۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 92 میں فرمایا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محبت کا نقش دنیا میں قائم کرے گا، تم محبوب بنو گے۔ تو اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ڈسٹنکشن پیدا فرمائیں گے، تم امتیازی وی آئی پی بنو گے کائنات میں، اللہ کے خاص۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور جو اب تک بدحالیاں، پراگندہ حالیاں، ورلڈ بینک، MIF، کہاں کے دادر کی جو تم جھولیاں پھیلائے پھرتے ہو، تو یہ بدحالیاں اللہ پاک تم سے دور فرما دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں پروٹیکٹڈ ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا دفاع فرمائیں گے۔ سورہ حج کی آیت 38 میں فرمایا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اپنے اہل ایمان کا دفاع فرمائیں گے، حفاظت فرمائیں گے۔ تو کیا فرمایا؟ تمہاری پروٹیکشن ہوگی، واللہ ذو الفضل العظیم، اور جب اللہ کے بن جاؤ گے تو اللہ کے خزانے فضل و کرم سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب اللہ پھر دے گا تمہیں، تو اس نے تو نہیں کہ کم دے، خزانوں میں کوئی کمی آ جائے، اس کے ہاں تو کن فیکون کا نظام ہے، تو اس کے فضل پر بھروسہ کرو اور آگے بڑھو۔ اور یہ فضل اور بھروسہ جو ہے یہ کرنے کی چیز ہے، اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس ضمن میں رفقا محترم قرآن نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جو جماعت تھی ان کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اہل ایمان، تم اس یعنی ایمان کے حوالے سے جب آگے بڑھو گے تو یہ دیکھیں رفقا محترم آیت 19 اسی مقام پر ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 19، یہ صفحہ ہے 215، کہ جب جماعت جو تھی ایمان والے کم تعداد میں تھے اور دوسرے طاقت میں بڑے ہوئے تھے، تو اللہ پاک
یہ 215 صفحے پر آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم کہا کرتے تھے ایمان والوں کے لیے فتوحات کا دور کیوں نہیں شروع ہوتا، وکٹوریس پیریڈ کیوں نہیں آیا، فتوحات کا دور کیوں نہیں، وقد جاءکم الفتح، تو بدر سے فتوحات کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اور اے رکاوٹیں ڈالنے والوں، اگر تم باز آ جاؤ، آج بھی باز آ جاؤ تو اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور اے ایمان والو ان کو بتاؤ، ان کو کہو ان تعودو نعد، اگر تم ایمان والوں کو گزان پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے دوبارہ آؤ گے، احد میں آؤ، احزاب میں آؤ، حوازن میں، جہاں کہیں آؤ گے، ان تعودو نعد، تم آؤ گے تو ہمیں سامنے پاؤ گے، ہم تمہارے مقابلے میں آئیں گے۔ اور ایک اہم بات یہ ارشاد فرمائی رفقائے محترم، یہ اللہ کا جلالی کلام ہی، اللہ کے عظمت و جلال ہی کی یہ شان ہے کہ وہ یہ اعلان کرے، کیا کرے؟ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، فرمایا ہرگز کام نہیں آئے گی تمہیں کوئی ہی جماعت، قوت، طاقت تمہارے پاس کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ وہ جماعت، طاقت، قوت کتنی کثیر کیوں نہ ہو۔ یعنی رومن امپائر، ادھر مجوسی، اور پھر مکہ والے مشرک، اور ان تمام میں مدینے کی ریاست کیا تھی رفقائے محترم؟ جزیروں کے اندر بھی وہ جزیرہ نہیں، ایک چھوٹا سا زمین پر ذرہ، اور اس کا مالک کہہ رہا ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، نہ کام آئے گا، کافی نہیں ہوگا، وہ فائدہ بخش نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی تمہارا جتھا، خواہ وہ کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ مومن تنہا نہیں ہے، بلا شبہ ایمان والوں کے ساتھ ان کا خالق و مالک اللہ ان کے ساتھ۔ جب مدائن کی شکست ہوگی رفقائے محترم مجوسی امپائر کو، تو ان کا کمانڈر ان چیف جب آیا ہے مرکز اسلام میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو آپ نے ان سے پوچھا ہرمزان ماذا بکم، تمہیں کیا ہو گیا ایرانیوں کو کہ آج تم بھاگ رہے ہو، دادر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو ہم عربوں کے سامنے کہ جنہیں پتہ نہیں تم انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، کیا ہو گیا؟ تو ہرمزان نے یہ کہا تھا رفقائے محترم کہ اے امیر المومنین، میں نے بھی اس مسئلے پر بہت غور کیا ہے، اور میں سے پہنچا ہوں کہ عرب وہ عرب نہیں ہے، ہم ایرانی تو وہی ایرانی ہیں، اہرمن و یزداں کے ماننے والے، سنویت کا شکار، لیکن آج تم عربوں کے پاس دو چیزیں میں دیکھتا ہوں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے الرحمن معکم ولیس معنا الرحمن، تمہارے ساتھ آج رحمان ہے، ہمارے ساتھ رحمان نہیں ہے۔ القرآن معکم ولیس معنا القرآن، تمہارے پاس رحمان کا کلام قرآن ہے، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اے میرے ایمان والے ساتھیو، اعداء عدوکم، تمہارا سب سے بڑا دشمن سب سے بڑی شہادت دے رہا ہے، اور میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے سمیعت نبیکم یقول، میں نے تمہارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے ان اللہ یرفع بہذا اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جب تک میری امت اس قرآن کو بلند رکھے گی، یہ قوم امت جو ہے اقوام عالم سے بلند، کائنات میں بلند تر مقام اس امت پر ہوگا، وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اور جب اس قرآن کو چھوڑ دے گی تو پستری مقام اقوام عالم کے قدموں میں گرنا یہ اس کا وہ بن جائے گا۔ تو ہمارا مشاہدہ ہے رفقائے محترم، تو ان اللہ مع المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے ساتھ، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کا نظارہ دیکھیے اسی صفحے پر آیت نمبر 26 دیکھیں،
آیت نمبر 26 سورہ الانفال، یہ صفحہ 216 ہے، غالباً 216 صفحہ. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، ایمان والو تمہیں یاد ہے یا نہیں وہ قلت، وہ مائنارٹی ہونا، مکہ کا ماحول، کیا تھے تم؟ قلیل تھے. اور قلت کا کیا حال تھا رفقائے محترم؟ مستضعفون فی الارض، زمین میں، مکہ میں، ہاں جی، اور پورے جزیرہ نما عرب میں، دنیا میں کمزور ترین طاقت تمہاری تھی. تخافون، ہر وقت تمہیں خوف لگا رہتا تھا، کھٹکا لگا رہتا تھا. کس بات کا رفقائے محترم؟ ان یتخطفکم الناس، کہ کہیں لوگوں کی اکثریت تمہیں اچک نہ لے جائے، اغوا نہ کر لے، اغوا نہ ہو جاؤ، اچک نہ لے جائیں. جس طرح یعنی بعض پنجے میں کوا مرغی کے بچے کو، چوزے کو لے جاتا ہے، وہ بیچاری چیختی رہتی ہے، چلاتی رہتی ہے، کر کچھ نہیں سکتی، بے بسی. تو جانی پہچانی حقیقت ہے. اور جب سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، آل یاسر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، محبوب رب العالمین وہاں سے گزرے، فرمایا اصبرو، اے آل یاسر صبر، اے آل یاسر صبر، اے آل یاسر ہمت، ہمت مردہ مرد خدا. کیا حال ہوگا؟ یعنی محبوب رب العالمین کی قلب کی کیا حالت ہوگی کہ ان کے چاہنے والے، ماننے والے، اللہ کو احد احد کہنے والے پتھروں کے نیچے ہی نہیں، ان کو مختلف سمتوں میں جانے والے اونٹوں پر بٹھا کر ان کا سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو آل یاسر صبر. کیا فرمایا؟ وہ حال تھا تخافون ان یتخطفکم الناس، خوف لگا رہتا تھا کہ کسی وقت کوئی ابو جہل آ کر، ابو لہب آ کر، ہاں جی، عمر ابن العاص آ کر اچک نہ لے، ہاں جی، اٹھا نہ لے جائے، اچکے اٹھائی کی اور وہ آ کر لے جائیں. یہ حال تھا تمہارا. فرماتے ہیں فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، آج فرمایا مدینے میں آ کر تمہیں اللہ نے ٹھکانہ عطا کیا، پروٹیکشن ملی، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہوئی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تمہارا دست و بازو بنا. اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں اپنی برکات نازل فرمائی. يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، سورہ توبہ آیت نمبر 14. تو مومن پر وہ حالت آ جاتی ہے جب وہ اللہ کا دست و بازو بن جاتا ہے. سورہ الفاتح 35ویں سورہ آیت نمبر 10 کیا فرمایا؟ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. فرمایا کہ کلمہ طیب اس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ایلیویٹ ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ پھیلتا ہے، وہ بلند ہوتا ہے. لیکن یہ بلندی اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین، نظام اور سنت کے ماتحت سال ہر سال اس پہ لگ جاتے ہیں. لیکن والعمل الصالح یرفعہ، اگر انسان اللہ کا رفیق بن جائے، اگر انسان اللہ کا کمپینین بن جائے، اگر انسان اللہ کے نظام کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لے تو وہ پروسیس الیکٹریفائی ہو جاتا ہے. وہ کام جو صدیوں میں ہوتا ہے دہائیوں میں ہوتا ہے، اور دہائیوں میں ہونے والا کام پھر مہینوں، سالوں اور دنوں میں. تو ایمان والوں کے لیے واجب ہے رفقائے محترم کہ وہ اللہ کے پیغام میں ان کے دست و بازو بنے. تو فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو دیکھو کیا ہوا، ٹھکانہ ملا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور خوشگواریاں تمہیں اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے رفقائے محترم؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ آپ تم شاکر بنو. ان صلاحیتوں کا، ان نعمتوں کا بھرپور استعمال کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے قواعد و قوانین کے حوالے سے. عرض میں نے یہ کرنا تھا رفقائے محترم کہ میرے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ان کے حصول کا حتمی اور یقینی ذریعہ کیا ہے؟ سورہ الاعراف آیت 204، 7 204
اور سورہ الانعام آیت 155، یہ تو ہم نے پچھلے اتوار کو دیکھا تھا۔ آج ہم اسی کتاب اللہ کے ایک دوسرے فیض کی جانب آتے ہیں، یہ ہے رفقائے محترم ثبات و استحقاق، یعنی ایمان والوں کا کنسالیڈیٹ ہونا، اسٹیبلش ہونا، زمین پر ان کے پاؤں کا جم جانا، اس کا باعث و ذریعہ بھی صرف اور صرف اللہ کا کلام ہوگا۔ جب تک ہم اللہ کے کلام کو اپنا پیش نہاد نہیں بنائیں گے، اللہ کے کلام کے سایوں میں نہیں چلیں گے، تو ہمارے لیے ثبات و استحکام ناممکن ہے۔ ثبات و استحکام تک پہنچنے کے لیے رفقائے محترم ایک مقام ہم سورۃ الکہف 18ویں سورہ رفقائے محترم اور آیت نمبر 27، 18 27، یہ 356 صفحہ ہے، 356 صفحہ سورۃ الکہف اور آیت نمبر 27۔ ارشاد ربانی ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَاتْلُ پیش کرتے رہیں، سامنے لاتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، ما وہ چیز، اوحی الیک جو وحی کی گئی ہے آپ کی جانب، اور جو چیز وحی کی گئی ہے اس کا من بیانیہ ہے، اس کا بیان یہ ہے۔ اور سورہ الانعام کی آیت 19 میں بھی اوحی الی ھذا القرآن، کہ یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور وحی مجھے عطا کیا ہے۔ تو من کتاب رب، تیرے رب کی کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اپنا عظیم دستور حیات عطا کیا ہے، آپ اسے پیش کرتے چلے جائیں۔ اس کلام الہی کی شان یہ ہے، کیا اس کی شان ہے رفقائے محترم؟ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے یہ کلمات اس شان کے حامل ہیں کہ ان کو کوئی دنیا کی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی، اپنے مقام اور موقف سے ہٹا نہیں سکتی۔ سائنسز کے انکشافات ہوں، تاریخ انسانی کا کوئی نیا ابھار ہو، موڑ ہو، کوئی دور، کوئی لمحہ ایسا نہیں آ سکتا کہ قرآنی حقائق کو اپنا مقام چھوڑنا پڑے۔ قرآنی حقائق اپنے مقام پر رہیں گی، رک رک کے سمجھے گا بشر، آخر پناہ یہ ہے اللہ کا کلام قائم رہے گا اور اس کو کوئی اپنے مقام سے ہٹا نہ سکے گا۔ اللہ کے کلمات اپنے مقام پر قائم رہنے والے، لا مبدل لکلماتہ۔ اور آگے رفقائے محترم فرمایا گیا، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اے ہمارے حبیب، نہ ہرگز ہرگز نہیں پائیں گے آپ، یعنی محبوب رب العالمین کے لیے بھی نہیں ہے تو میرے اور آپ کے لیے کسی کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پائیں گے آپ من دونہ ہی، اس قرآن سے ہٹ کر، اسے چھوڑ کر، اس سے ہٹ کر، اس سے کنی کترا کر، اس سے منہ موڑ کر، اس سے اپنا رشتہ و ناتا توڑ کر، قرآن سے ہٹ کر جاپان، امریکہ، دنیا کی طاغوتی طاقتیں، ان سے جڑو اور قرآن سے کٹو، اور پھر چاہو کہ تمہیں رحمان والا ثبات و استحکام عطا ہو، ناممکن ہے۔ 50-52 سال ہم نے تجربوں سے، اور آج بھی وہی تجربہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز ہرگز نہیں پائے گا تو من دونہ ہی، اس قرآن سے ہٹ کر، چھوڑ کر، کیا نہیں پائے گا رفقائے محترم؟ ملتحدہ، ملتحد پناہگاہ، جہاں پر شکار یا کوئی چیز بیٹھے تو شکاری کا داؤ نہ چل سکے، پروٹیکشن۔ تو امت مسلمہ کی رفقائے محترم، میری اور آپ کی حفاظت گاہ اللہ کا کلام تھا۔ تو جب تک ہم اللہ کے کلام کے حصار میں رہیں گے ہم محفوظ ہیں، اور حصار قرآن سے نکلیں گے غیر محفوظ ہیں۔ نہیں ہے اے ایمان والے تیرے لیے کوئی پناہ گاہ کلام الہی کے ماں سوا۔
اور کلام الہی کی یہ جو پناہ گاہ ہے رفقا محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور امت کے حوالے سے اس کی ایک اور شان دیکھیں۔ سورہ المائدہ 5ویں سورہ ہے رفقا محترم، 5ویں سورہ 143 صفحہ 143 صفحے کا آخر ہے، 67 آیت 67 صفحہ آیت سورہ المائدہ 5ویں سورہ 143 صفحہ۔ یا ایھا الرسول، اے ہمارے میسنجر، پیامبر، پیغام رسان، اے ہمارے پیغام کو عام کرنے والے، بلغ ما انزل الیک، فرمایا کہ پہنچاتے رہیے۔ بلغ باب تفعیل ہے، جس طرح علامہ سے تعلیم، علم، تعلیم دیتے رہیں، تعلیم کے فیضان کو عام کرتے رہیں۔ بلغ پہنچاتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں۔ کس چیز کی رفقا محترم؟ ما انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی جانب، آپ کے رب کی طرف سے، اس کام کو مسلسل و قائم کرتے رہیں، کیونکہ 14 بابوں نے فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن صرف عربوں تک پہنچانا نہیں ہے، صرف اجمیوں تک نہیں ہے، صرف حال کا مسئلہ نہیں ہے، تا قیام قیامت آخری انسان تک اللہ کا یہ کلام پہنچانا ڈیوٹی ہے۔ پہنچاتے رہیے اس کلام الہی کو، کوئی لمحہ اس کی تبلیغ سے غافل اور خالی نہ ہو۔ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس مسلسل و پہم عمل تبلیغ میں کوئی کوتاہی کی، کمی کی، کسی وقت سو گئے، تو کیا ہوگا؟ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو ہم کہیں گے کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا، آپ اس سے عہدہ برا صحیح طور پر نہیں ہوئے۔ اور آگے ایک شورٹی عطا فرمائی رفقا محترم، کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اب رہا مسئلہ لوگوں کا، کہ لوگ آپ کو گزان پہنچائیں گے، تشدد کریں گے، مار دھاڑ ہوگی، آپ کو ختم کر دیں گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں رفقا محترم وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ کی حفاظت ہمارے اوپر، آپ کی حفاظت ہم کریں گے اور آپ ہمارا کام کریں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، فرمایا کہ ہم آپ کا کام کریں گے، آپ ہمارا کام کریں، اور وہ جو کام ہے رسول کا وہ ہے مسلسل و پہم عمل تبلیغ کلام الہی کی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، حفاظت ہم آپ کی کریں گے، حفاظت آپ کی ہمارے ذمے، آپ سرکاری ڈیوٹی دیں، سرکاری ڈیوٹی دینے کے دوران آپ کو جو گزان پہنچے گا وہ ہمارے اوپر۔ اور یہ جو پہنچانا ہے رفقا محترم، بیدار کرنا ہے، جگانا ہے، یہ صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں ہے کہ ان کا کام ہے کہ وہ تبلیغ کریں، پہنچائیں، اور بعد والے ہم آپ ہمارا کام بس خوش قرآن کی تلاوت کر لیں، نہیں رفقا محترم۔ آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترنے کے حوالے سے ہم شعور، ادراک اور معرفت حاصل کریں۔ میرے اور آپ کے بارے میں کیا توقع ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آئیے ہم دیکھیں سورہ الانعام 6 سورہ آیت نمبر 19 صفحہ 156، صفحہ 156 آیت نمبر 19 صفحہ 156، 6 سورہ آیت نمبر 19، ارشاد ربانی ہوا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، پوچھو ان سے کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی صفات کا
اس بات کرنے کے لیے سب سے بڑی شہادت کہاں سے مل سکتی ہے؟ اللہ کی اپنی ذات سے، اپنی صفات سے. اور اللہ کی ذات و صفات کو کون ثابت کرتا ہے؟ اللہ کا کلام. کلام ہی کسی موجود کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے. آپ کسی جنگل میں پہنچے، آپ نے وہاں ایک بنا بنایا مکان دیکھا. اب جنگل میں مکان کا محل کا بنا ہوا ہونا ذہن میں خود یہ سوال پیدا کرے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا تو ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اس میں ہر چیز اپنے مقام پر ہے، باورچی خانے کا مقام، ٹوائلٹ کا مقام، ہر چیز اپنے اپنے مقام پر. تو بنانے والا حکیم ہے، ہماری ضروریات سے باخبر ہے. یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن ایسا تو نہیں کہ بنانے کے بعد ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہو. کسی دور میں تھا، اب نہیں ہے. جو ہی آپ اس ادھیڑ بن میں ہیں کہ آپ کو آواز آتی ہے، آپ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ اے فلان ابن فلان، میں ہوں اس مکان کا بھی بنانے والا اور تجھے بھی بنانے والا. اے شاہد، اے ناظر، میں ہوں اس مکان کو بنانے والا. اور دیکھ، تو وہاں سے چلا تھا، یہاں پہنچا ہے، فلاں فلاں جگہ تو کھڈ اور کھائی میں گرا تھا، اور فلاں جگہ سے تو نے نجات پائی، اور دیکھ فلاں جگہ تو نے جانا ہے. دیکھ، میں تیری رہنمائی کے لیے، تجھے منزل مراد تک پہنچانے کے لیے شفقت کے طور پر تجھے رہنمائی دے رہا ہوں. اب آپ کو یقین آئے گا بنانے والے کا بھی، اس کی رحمت کا بھی، کیونکہ آپ کا ماضی تو صرف آپ جانتے ہیں. اب اندازہ کیجئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے ہیں، اندھیری رات، سردی، بلاخی، انگارے کی تلاش میں. اچانک سنتے، اے موسیٰ انا ربک، میں تیرا رب ہوں، تو مدین سے چلا ہے، یہ تیرے اوپر بیتی ہے اور یہ تیرا ہدف ہے. تو اللہ کا کلام جو ہے رفقائے محترم، اللہ کی ذات و صفات کا سب سے بڑا مظہر ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ، بتاؤ اللہ کے وجود اور ذات پر سب سے بڑی شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ فرمایا قل اللہ، اللہ اپنے وجود پر خود دلیل ہے. اور اللہ کے وجود پر دلیل اس کا کلام ہے. سورہ الانعام کی آیت 103 میں آئے گا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. سب سے بڑا مکاشفہ اللہ کی ذات اور صفات کا رفقائے محترم، جو اس کے کلام کی شکل میں، اور ابدی کلام، ابد کا کلام، تا قیامت انسانیت کا امام و رہنما کلام قرآن پاک. تو ایو شیء اکبر الشہادہ، اللہ خود شاہد ہے، اس کا کلام شاہد ہے، اور اس کے کلام کے شہداء اللہ کی ذات و صفات کے شاہد ہیں. فرمایا اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ نے اپنی یہی شہادت ریکارڈ کروانے کے لیے میرے اور تمہارے مابین اس نے اپنا کلام، یہ قرآن نازل فرمایا. اوحی الی ھذا القرآن، اس اللہ نے اپنی ذات و صفات کے مکاشفے کے پیش نظر اپنے بندوں کو اپنا تعارف کروانے سے، اپنی سنتوں اور طور طریقوں سے آگاہ کرنے کے لیے، جس طرح آپ کسی مملکت میں جائیں تو آپ کو اور مجھے علم ہونا چاہیے کہ اس مملکت کا حکمران کون ہے، قوانین کیا ہیں، اقدار کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، طور طریقے کیا ہیں، جزا کیسے ہے، سزا کیسے ہے. تو اس کائنات کے خالق و مالک نے اپنی ذمہ داری لی کہ اس کائنات میں آنے والوں کو فرائض، واجبات، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، اس دنیا میں کب تک رہنا ہے، کیوں رہنا ہے، کہاں جانا ہے، وہاں کیا کچھ ہونا ہے، ان تمام مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے اس نے یہ قرآن نازل کیا. اوحی الی ھذا القرآن، وہی کیا گیا ہے انہی مقاصد کے پیش نظر میری جانب یہ قرآن. اچھا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ قرآن کیوں آیا ہے؟
صرف آپ اپنی ذات کے لیے اس کو محدود کر لیں؟ کیا فرمایا رفقائے محترم؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں جگاؤں تمہیں اس قرآن کے ذریعے۔ قرآن جگانے کے لیے آئے۔ بندو الناس نیام، انسان سویا ہوا ہے، اس کا کلام جگاتا ہے۔ سورہ یاسین کہ جسے ہم نے مردوں کے لیے خاص کیا ہے رفقائے محترم، کیا یاسین ہوا اسم میری، اس کی آیت نمبر 69 اور 70 سے کتنی دفعہ آپ گزرے ہوں گے، لیکن کبھی دیکھا کہ اس میں کیا کہا؟ فرمایا کہ یہ قرآن کیوں آیا؟ فرمایا تاکہ یہ قرآن جگائے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ قرآن زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، زندگی بانٹنے کے لیے آیا ہے، زندوں کو متحرک کرنے کے لیے آیا ہے، حیوان نما انسان کو انسان بنانا اور انسان کو مہذب انسان بنانا اور با اخلاق انسان کو با خدا انسان بنانا، یہ قرآن کی شان ہے۔ قرآن آیا ہے بندوں کو مولا سے ملانے کے لیے، مولا سے کیسے پیار کریں، کیسے اس کی محبت اور رحمتوں کو ہم حاصل کریں، تو محبوب رب العالمین کا جلوہ دکھانا، اس کی تجلیات سے بندوں کو آشنا کرنا، یہ کلام ہی کر سکتا ہے، کوئی اور انسان نہیں۔ تو کیا میں آیا، یہ قرآن میرے اوپر آیا کہ میں جگاؤں اس قرآن کے ذریعے تمہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب تک رہیں گے؟ سورہ الانبیاء 21ویں سورہ آیت نمبر 34، ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ کب تک آپ یہ کام کریں گے؟ کل آپ نہیں ہوں گے تو پھر کام کیسے چلے گا؟ کیا فرمایا رفقائے محترم؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، میں جگاؤں گا، جگا رہا ہوں اس قرآن کے ذریعے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ بَلَغَ، جن تک یہ قرآن پہنچے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ اس قرآن کے ذریعے جاگنے والے اور جگانے والے بنتے رہیں۔ یہ میرے آقا نے مجھ سے توقع کی، آپ سے توقع کی۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں رفقائے محترم، ہم خود جاگے ہیں؟ ہم نے اپنی بیویوں کو بچوں کو جگایا ہے؟ اگر ہم بھی نہیں جاگے تو دنیا کیا جاگے گی؟ تو قرآن کے ذریعے رفقائے محترم جاگنا اور قرآن کے ذریعے جگانا، جاگو اور قرآن کے ذریعے نوع انسانی کو، بھائی بندوں کو دائیں بائیں جگاؤ۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم ایک اللہ کا خاص انعام ہے بشارت کے طور پر، اس کو بھی دیکھیں۔ سورہ الانعام جو ہمارے سامنے ہے، اس کی آیت ہے 89۔ سورہ الانعام کی جو ہمارے سامنے ہے، اس کی آیت 89 میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بشارت سنائی ہے۔ یہ صفحہ ہے 166 غالباً 166 آخر پر، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ انبیاء جن کے گلے سربت حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دستور حیات عطا فرمایا، الحکم کہ جس کے ذریعے فیصلے کیے جائیں۔ قرآن رفقائے محترم اس لیے نہیں آیا کہ صرف پڑھ لیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ دو حوالے، یعنی سورہ المائدہ، سورہ المائدہ 5ویں سورہ رفقائے محترم، اس کی آیت نمبر 44، 45 اور 46، 3 شکیں ہیں رفقائے محترم، حدیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ یعنی قرآن یہ نہیں کہتا رفقائے محترم کہ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے قرآن کو مانتا ہو لیکن اسے حاکم نہ بنائے، اس کی حکمرانی قائم نہ کرے، اس کے عقائد و اعمال کو اپنا امام و رہنما نہ بنائے، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق۔ قرآن کو صرف مان لینا نہ کافی ہے رفقائے محترم، یہ تو ابتدائی قدم ہے۔ اور مقصود و منتہا کیا ہے؟
کہ قرآن میرا اور آپ کا امام بنے، اللہ کا کلام، یہ نور، اور اس نور کے سایوں میں ہم چلنے والے بنے. تو قرآن کتاب، یہ فیصلہ کن کتاب اور یہ نبوت کا فیضان. آگے دیکھیے جس پہ میں زور دینا چاہتا ہوں، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، فرمایا کہ اگر ان حقائق قرآن کی ناقدری کریں گے، انکار کریں گے، ناقدری کریں گے، اس کی وہ قدر افزائی نہیں ہوگی جو ہونا چاہیے. کن میں؟ ہاؤلا. اور ہاؤلا کا اشارہ کن کی طرف ہے؟ عربوں کی جانب. اگر کسی دور میں عربوں کے اندر بھی ایسا ہو جائے کہ عرب کتاب اللہ کے خادم نہ رہیں، کتاب اللہ کی قدر افزائی ان میں نہ ہو، کتاب اللہ کو بس ایک کتاب سمجھے، اللہ اللہ خیر صلی، جس طرح بیت اللہ، حرمین آج ان کے لیے سورس آف انکم ہے، فخر کی چیز ہے، ذمہ داری نہیں، فریضہ نہیں، ڈیوٹی نہیں. تو اگر کسی دور میں یہ یعنی عرب ان حقائق قرآنیہ کی ناقدری کریں گے تو اللہ رب العرب نہیں ہے اور قرآن قرآن للعرب نہیں ہے. نہ رب عربوں کا محتاج، نہ قرآن عربوں کا مجرد سرمایہ، یہ تو کل نوع انسانی کی چیز ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فَقَدْ وَقَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم اپنے قرآن کے خادم پیدا کریں گے دوسرے، ان عربوں کو چھوڑ دیں گے. انہوں نے ہمارا قرآن چھوڑا، ہم ان کو چھوڑ دیں گے. فَقَدْ وَقَّلْنَا، ہم وکیل بنائیں گے، ایڈوکیٹ بنائیں گے، ایڈوکیسی عطا کریں گے، بِهَا، آپ نے اس کلام کی، آپ نے اس قرآن کا ہم ایڈوکیٹ بنائیں گے، وکیل بنائیں گے، ترجمان بنائیں گے، خادم بنائیں گے، اس کی اشاعت و ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیں گے قومان، ایک دوسری قوم پر. اور وہ جو دوسری قوم ہوگی لیسو بہا بکافرین، وہ پھر اس کے قدردان ہوں گے، اور جب تک وہ اس کے قدردان رہیں گے اللہ کے محبوب بنیں گے. اور جب وہ چھوڑ دیں گے تو یہ مین و ساغر ایک دوسری جماعت کو مل جائے گا. تو اللہ نے جب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کلام اپنے اثرات، تو یہ اثرات اللہ کے کلام کے قائم رہنے والے ہیں. تو اس ضمن میں رفقائے محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کا اور میرا کام کیا تھا؟ ایک میں رفقائے محترم دو کام ہیں. اس وقت حوالہ دیتا ہوں سورہ نور 24ویں سورہ آیت نمبر 36. اس نور قرآن کو رفقائے محترم مسجدوں میں بند نہ کرو، گھروں میں لے آؤ. فی بیوتن، اس نور قرآن کو اپنے گھروں کے اندر لاؤ. اور اگر آپ کے اور میرے گھر میں قرآن آئے گا رفقائے محترم، اذن اللہ ان ترفع، اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں قرآن لے آؤ، میں تمہارے گھروں کو دنیا جہان کے محلات سے اعلیٰ بنا دوں. مکے اور مدینے کے جھونپڑے تھے رفقائے محترم، حجرات تھے، قرآن اترا، کیسر و کسرا کے محلات کے کنگرے گر گئے، ان جھونپڑیوں کے سامنے وہ نابود ہو گئے. قرآن کا وعدہ ہے، تم قرآن، رحمان کا وعدہ ہے، تم قرآن اپنے گھروں میں لے آؤ اور ان گھروں کو اللہ بلند کر دے گا. پہلی سٹیج. اور اس سٹیج کے بعد دوسری سٹیج کیا ہے رفقائے محترم؟ سورہ العنکبوت، سورہ العنکبوت 29ویں سورہ آیت نمبر 49. گھروں میں آئے ہوئے قرآن کو سینوں میں اتار لو. یہ قرآن نوٹ بکوں کی زینت ہی نہ رہے، کتابوں ہی میں نہ رہے، اور آنکھ اور صفحات ہی میں نہ رہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن کا علم اپنے سینوں میں، سیرت میں داخل کرو. قرآن میرے اور آپ کے دماغ میں آ جائے، سیرت میں آ جائے، کردار میں آ جائے. پہلے قرآن مسجدوں سے، خانقاہوں سے گھروں میں لاؤ. قرآن قبرستانوں میں رکھا ہوا ہے، قبرستان میں رکھے ہوئے قرآن کو اپنے گھر میں لے آؤ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، نہ بنا دینا اپنے گھروں کو قبرستان. قبرستان کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ جہاں مردوں کو دفن کرتے ہیں،
یہ مادی قبرستان ہے. اصل قبرستان کیا ہے؟ فرمایا لا تلاوت فیہا ولا صلاۃ. گھر میں نہ صلاۃ ہے نہ تلاوت قرآن پاک ہے. یہ گھر نہیں، یہ قبرستان ہے. آج میرے اور آپ کے گھر قبرستان ہے رفقائے محترم. حبیب مکرم فرماتے ہیں افضل صلاۃ المرء، بندے کی بہترین نماز وہ صلاۃ ہے جو وہ گھر میں ادا کرے، الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے. فرض نماز کا مقام مسجد ہے، جماعت ہے، اور نوافل جتنے بھی ہیں، رواتب و غیر رواتب، ان کا بہترین مقام گھر ہے. کہ تکونوا قدوۃ لابنائکم ومن یاتی من بعدکم، تاکہ تمہارا نمونہ دیکھیں تمہاری اولاد، وہ دیکھیں کہ ہمارا باپ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، قرآن کا خادم ہے، قرآن کا عاشق ہے. تو تلاوت قرآن سے اگر میرا اور آپ کا گھر خالی ہے رفقائے محترم تو وہ قبرستان ہے. اگر صلاۃ سے خالی ہے تو قبرستان ہے. قبرستانوں کو ایمانی گھر بناؤ. کس طرح رفقائے محترم؟ اس کا ایک نقشہ پیش کر کے ختم کرتا ہوں. سورہ یونس 10ویں سورہ ہے رفقائے محترم، 10ویں سورہ، آیت نمبر 57 سے ہم چل رہے ہیں. 57 سورہ 258 صفحہ ہے غالباً، 258 صفحہ سورہ یونس، آیت نمبر 57. فرمایا یا ایہا الناس، خطاب رفقائے محترم یا ایہا العرب کو نہیں کیا. یا بنی اسرائیل، اے آل یعقوب، اے یروشلم کے رہنے والوں، اے مکہ کے رہنے والوں، اے مدینہ کے رہنے والوں. کن کو خطاب ہوا؟ یا ایہا الناس. اور الناس میں آپ، کل نوع انسانی، گورے کالے، افریقہ امریکہ، سب. یا ایہا الناس، اے نوع انسانی، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے موعظہ آ گیا. موعظہ رفقائے محترم واز ہے. واز کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ جب شہد کا چھتا ہم اتارتے ہیں تو چھتے میں موم اور شہد دونوں مکس اپ ہوتے ہیں. شہد کے چھتے کو اتارنے کے بعد شہد کو موم سے الگ کرنا، اس کو عربی زبان میں واز کہتے ہیں. واز کا معنی ہوتا ہے پننا، چھاننا، اور پن چھان کر کسی چیز کو خاص کر لینا. تو موعظہ خالص، ہر انسانی امیزش سے، ملاوٹ سے پاک، خالص. جس طرح بارش خالص، اللہ کا خالص سچا اور سچا کلام، ہر طرح کی امیزشوں سے، ملاوٹوں سے پاک، علم الہی. اور فرمایا کیا یہ موعظہ ہے خاص؟ فرمایا شفاء لما فی الصدور، شفاء لما فی الاجسام نہیں، ابدان نہیں، پھوڑے پھنسیاں نہیں. فرمایا تمہارے دلوں اور دماغوں میں جو روگ ہیں، ڈیزیزڈ پرسنالٹیز، دلوں کا، دماغوں کا، ذہنوں کا، ضمیروں کا، سیرتوں کا، کرداروں کا جو بگاڑ ہے، روگ ہیں، بیماریاں ہیں، ڈیزیزز ہیں، ان سب کے لیے ریمیڈی ہے، شفا ہے. فرمایا ہدی و رحمہ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے اور امن میں آنے والوں کے لیے. ایمان کا معنی امن میں آنا، امن کے طالب، ایمان لانے والے، اللہ کو پانے والے، ان کو ان کے منزل، ساحل مراد، مقصود و منتہا، اس سے آگاہ کرنے والا. خدا رحمہ، مادر مہربان کی طرح. رحمہ رحم سے ہے، مادر مہربان. تو ماں جس طرح مہربان اپنے بچوں کو گود میں اٹھا لیتی ہے، اور یہ سب کچھ بر بنائے شفقت عموماً ماں کی ممتا کا تقاضا ہے. تو یہ اللہ کی عظیم رحمت ہوئی کہ اس نے تمہیں اس کلام سے نوازا. اور اے ایمان والو، قل بفضل اللہ و برحمتہ،
اے حبیب اعلان کرو کہ اس قرآن کا نزول یہ کوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ تو خالص اللہ کا فضل اور کرم ہوا، رحمت ہوئی کہ اس نے بندوں کو اپنے فضل سے نوازنے کے لیے اپنا کلام عطا کر دیا۔ یہ کلام اللہ کے فضل اور رحمت کو لے کر نازل ہوا ہے۔ اور اے ایمان والو فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے ایمان والو، اگر کوئی جشن کی چیز تم سمجھنا چاہتے ہو، جشن منانا ہے، تو جشن مناؤ نزول قرآن کا، قرآن کے عطا کیا جانا، قرآن کا عطا کیا جانا سب سے بڑا جشن، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی خوشی مومن کے لیے کیا ہے کہ اسے اللہ نے قرآن عطا کیا۔ اور ایمان کی نظر سے دیکھو، ہوا خیر مما یجمعون، جن دولتوں کو سمیٹنے میں تم دن رات مصروف ہو، ان نعمتوں سے تمام اللہ کی نعمتیں ایک طرف اور کلام قرآن پاک کی نعمت دوسری طرف، تمام نعمتوں سے بھاری ہے یہ نعمت قرآن۔ اس نعمت قرآن کا حق کیا ہے رفقائے محترم؟ یہ ہم آیت 61 لے رہے ہیں اور اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ 61 آیت 259 صفحہ۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ اے ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور جب آپ اس قرآن کے کسی بھی منصوبے میں، اسکیم میں، مہم میں، پروجیکٹ میں مشغول ہوتے ہیں، شان کا معنی ہوتا ہے منصوبہ، اسکیم، پروجیکٹ، تو جو اسکیم، منصوبہ، پروجیکٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے قرآن کا، اور رسول کا منصوبہ کیا ہے کہ سب دنیا میں قرآن پھیل جائے، تو اس قرآن کے پھیلانے کے حوالے سے جو مہم یا منصوبہ آپ کے پیش نظر ہوتا ہے، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآن، اور آپ قرآن کا جب کوئی سا حصہ تلاوت کرتے ہیں، اس منصوبے کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ صرف رسول یا قائد یا امام کا نہیں ہے، آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور اے اصحاب رسول، جب تم ان منصوبوں کو کامیاب کرنے کے لیے عمل کی دنیا میں آتے ہو، قائد و امام منصوبہ، امامت و رہنمائی، اور امت عمل میں، اور اے ایمان والو جب کوئی سا عمل بھی تم اس حوالے سے انجام دیتے ہو تو رحمان کیا کرتے ہیں رفقائے محترم؟ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، فرمایا جب آپ کوئی قرآنی مہم لے کر کھڑے ہوتے ہیں، قرآنی مہم کے سمجھانے کے لیے آپ اقامت کرتے ہیں، اور اے ایمان والو جب ان منصوبوں کے لیے تم عمل کے حوالے سے اعمال کی دنیا میں آتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، رحمان فرماتے ہم تمہارے اس وقت کیا چوکیدارہ کرتے ہیں، ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں، ہم تمہاری نگہداشت کریں گے، تم ہمارا کام کرو، ہم تمہارے شہود ہوتے ہیں، نگران، محافظ، واچ مین۔ تو میں اور آپ رفقائے محترم اگر اللہ کا قرآن کا کام کریں گے تو رحمان کا وعدہ ہے إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، ہم تمہاری حفاظت، جسم و جان کی حفاظت، لا نسألک رزقا، ہم تمہیں عطا کریں گے، تم بانٹو، قُلْنَا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، لیکن کام ایمان والوں کا کیسا ہونا چاہیے رفقائے محترم؟ اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، یہ ہے مومن کے کام کی شان۔ تفیضون، فیض سے ہے رفقائے محترم، فیض کہتے ہیں پانی کا بہنا، پانی رفقائے محترم دن ہو یا رات بہتا ہے، بہنا نہیں چھوڑتا، اگر راستے میں رکاوٹ آ جائے تو راستہ بنا کر چل پڑتا ہے، کھڑا بھی ہو تو اپنا مقام بناتا چلا جاتا ہے اور چٹانوں کو گرا دیتا ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے پانی کی، دریا اور ندی، اس کی شان
یعنی شور پیدا نہ کرو، غل پیدا نہ کرو. غل غپاڑے کی ضرورت نہیں، ندی چلتی ہے سکون سے، دریا چلتا ہے، یعنی اپنے مومنٹم سے. ان کو کوئی باہر سے درخواست نہیں دیتا، دھکا نہیں لگاتا. مومن اپنے زور درو سے چلتا ہے، اندر اس کے ایمان کی بھاپ ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، اور یہ مومنٹم لے کر اس کو آگے بڑھاتا ہے پانی کی طرح. تو جب تم پانی کی طرح آگے بڑھو گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم کے سائے تمہارے اوپر ہوں گے، اور اللہ سے تو تمہارا کوئی عمل، وہ ذرہ برابر ہو، ذرے سے بھی چھوٹا ہو، الیکٹران، نیوٹران، پروٹران، اصغر من ذالک، چھوٹے سے چھوٹا عمل کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ الا فی کتاب مبین، تمہارا ہر عمل ہمارے علم میں ہے، ریکارڈ میں ہے، اس پر جزا مرتب ہو کر رہے گی. خلاصہ کلام یہ ہے رفقائے محترم کہ رحمان نے ہمیں قرآن اس لیے عطا کیا کہ ہمیں دین اور دنیا، حیات دنیا اور حیات آخرہ، اس کی سرفرازیاں عطا ہوں، اور وہ کمزوریاں، کوتاہیاں و ماندگیاں کہ جن میں آج آپ اور ہم مبتلا ہیں، ان سے نکلنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں رفقائے محترم کہ اللہ کے کلام کو ہم امام بنائیں، اور امام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کمال کو جسم و جان کی روح بنائیں. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے اس کلام کا خادم بننے، اس کی اشاعت کرنے، اور امام برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کمال کو تا ابد زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.